وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قيل أرأيت إن لم يجد قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال قيل أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال قيل له أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف وبالخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو، آج کی اس نشست میں انفاق فی سبیل اللہ پر بات کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں سألت او سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا یا کسی اور نے پوچھا؟ کیا پوچھا؟ عن الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے بارے میں۔ رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے غلط طور پر۔ زکوٰۃ کا مہینہ تو وہ ہوگا کہ جس مہینے کی جس قمری تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں وہ آپ کی زکوٰۃ کا مہینہ اور زکوٰۃ کی تاریخ ہے۔ ہر سال پھر اسی تاریخ کو حساب کرنا اور اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ البتہ اگر کسی کو یاد ہی نہیں ہے اور سوچنے سے بھی یاد نہیں آ رہا، کسی جانب بھی کسی تاریخ کے بارے میں بھی کوئی ظن غالب نہیں ہو رہا، تو کوئی تاریخ متعین کر دے، اس تاریخ کو پھر ہمیشہ حساب کیا کرے اور اپنی زکوٰۃ کے اموال سے زکوٰۃ نکالا کرے۔ لیکن زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بجائے زکوٰۃ کی تفصیلات بتانے کے کہ وہ آپ مختلف اوقات میں بتاتے ہی رہتے تھے، اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے۔ صرف زکوٰۃ ادا کر کے اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھ لینا ٹھیک نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو ادا کرنا ہی ہے، وہ تو فرض ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ دے کر بس مطمئن ہو جانا کہ ہم نے مال کا سارا حق ادا کر دیا، یہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں دوسروں کا حق موجود ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ بس یہ کر لیا ہم نے تو ساری نیکی کما لی ہم نے، کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کرو، وہ تو جس طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا وہ آپ کو پڑھنی ہے، لیکن صرف اتنی بات ہی نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ایمانیات ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان۔ اور اس کے علاوہ نیکی کیا ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، محبت کے باوجود مال کو خرچ کرے کس میں؟ اپنے قریبی رشتہ داروں میں، یتامہ میں، مساکین میں، مسافروں کی حاجتیں پوری کرنے میں، اور مہاجت مند سائلین کی حاجتیں پوری کرنے میں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ۔ آگے فرمایا کہ یہ جو اپنے عہد وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ تو معلوم ہوا زکوٰۃ کا مستقل ذکر علیحدہ سے ہے، اور بر کے تحت ان مساکین، یتامہ، مسافروں، سائلین، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس کا ذکر علیحدہ سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالی حقوق ہیں جو آپ نے اپنے مال سے ادا کرنے ہیں۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کا منشا، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کتنی تاکید ہے۔ آپ ایک روایت سن لیجئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کل مسلم صدقہ، زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔
ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ قیل ارأیت ان لم یجد، آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ موجود ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کیسا سوال ہے نا، دیکھیں کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کیسے صدقہ کرے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بات نہیں اس کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کیسے صدقہ کرے گا، آپ نے فرمایا یعتمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، اپنے ہاتھوں سے کام کرے، کمائے، اور اس کمائی سے اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے اور اسی سے صدقہ بھی کرے۔ چھٹی نہیں ہے کہ نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کماؤ، کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ ہاتھوں سے کمائی کرو اور اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاؤ اور دوسروں پر صدقہ بھی کرو۔ اگر کسی نے کہا اس پر سوال کیا، قال قیل ارأیت ان لم یستطع، اگر یا رسول اللہ کمانے کی استطاعت نہ ہو، ہاتھوں سے کام نہ کر سکتا ہو، معذور ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، یا آج کل کے زمانے میں یہ کہ روزگار ملتا ہی نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو اس پر بھی آپ نے کیا فرمایا؟ یعین ذا الحاجۃ الملہوف، جو بیچارہ افسوس اور کرب میں مبتلا کوئی حاجت مند ہے، آپ مالی طور پر اس کی مدد نہیں کر سکتے، جسمانی طور پر اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں، اس کو راحت پہنچا سکتے ہیں، اس کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ وہ کریں، اس کے ذریعے سے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ قال قیل لہ ارأیت ان لم یستطع، سوال کیا گیا کہ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو کہ جسمانی خدمت کر کے کسی محتاج کی حاجت روائی کی جائے تو کیا کرے؟ قال یأمر بالمعروف او قال الخیر، فرمایا کہ معروف کی اچھائی کا حکم دینا، دوسروں کو اچھائی کی تعلیم دینا، خیر کی باتیں سکھانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور قال ارأیت ان لم یفعل، کسی نے پوچھا کہ اگر ایسا بھی نہ کوئی کرے تو پھر وہ کیسے صدقہ کر سکتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ کوئی صورت صدقے کی ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یمسک عن الشر فإنہا صدقہ، برائی کرنے کا موقع موجود ہے لیکن یہ اللہ کے خوف سے اس برائی سے رک جاتا ہے، شر میں مبتلا نہیں ہوتا، برائی سے باز رہتا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدقہ کرنے کی کتنی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں اس کی فضیلت کتنی بیان کی گئی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی، عجیب مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے اموال اللہ کے راستے میں خیر کے امور میں خرچ کرتے ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانہ ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جس سے 7 بالیں اگتی ہیں اور 7 بالوں میں سے ہر بال میں 100 دانے ہیں، تو گویا کہ 700 دانے، ایک دانے سے کتنے بنے؟ 700 دانے، تو 1 روپیہ خرچ کریں گے تو کم از کم 700 گنا اجر ملے گا، 700 گنا بڑھا کر اجر ملے گا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں ہے بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ کسی کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے جتنا چاہے اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تو بڑی وسعت والے ہیں اور اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں کہ اس میں کتنا اخلاص ہے، تو کسی کا اخلاص اگر اتنا بڑا ہوا ہو کہ اس کو 700 گنا سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ صدقہ کرنے کا سب سے افضل زمانہ کون سا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ رمضان میں صدقہ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے، بہترین زمانہ صدقہ کرنے کا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو آپ رمضان میں ہیں، باقی نفل عبادات کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے، صدقہ کرنے کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان المبارک میں صدقہ اور خیرات کثرت سے فرماتے تھے، آپ کی جود و سخا میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے صحیح بخاری میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا میں سارے لوگوں سے بڑے ہوئے تھے، آپ کی جود و سخا سب سے زیادہ تھی۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور پھر اس میں بھی اضافہ در اضافہ ہو جاتا تھا رمضان میں، جتنا کسی کی سخاوت میں اضافہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اضافہ
آپ کی رمضان میں سخاوت میں ہو جاتا تھا۔ حین یلقاہ جبریل، جب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے ملتے تھے، اور کتنا ملتے تھے؟ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی ہر رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے تھے، اور ملاقات کر کے قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ باد رحمت جو چلائی جاتی ہے تو ہر جگہ پہنچتی ہے۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں اس چھوڑی ہوئی اور چلائی گئی ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کرنے کا کیسا کثرت سے اور کتنی جود و سخا کا مظاہرہ کرنے کا معمول تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق علیک، تم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا، تم پر مال خرچ کرے گا۔ وقال ید اللہ ملآ لا تغیضها نفقہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور اس میں سے خرچ کرنا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیدا نہیں کرتا۔ سخاء اللیل والنہار، اللہ رات دن خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور قال ارأیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض، تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب سے آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیا، اللہ اپنی مخلوق، اربوں انسان اس دنیا میں گزرے، اربوں قسم کی مخلوقات خشکی اور سمندر میں موجود ہیں، ان سب کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اللہ دیتے ہیں۔ تو اتنا خرچ کرنے والے اللہ ہیں۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِزْ مَا فِي يَدِهِ، جب سے زمین آسمان کو پیدا کیا خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس میں ذرا سی بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، وہ اسی طرح اس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب آسمان زمین کو پیدا کیا تھا تو اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، اللہ کے ہاتھ میں میزان ہے، ترازو ہے، جس کے لیے چاہتے ہیں جھکا دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو اٹھا دیتے ہیں، یعنی ایک پلڑا جھکا ہوا، ایک پلڑا اونچا، کسی کی نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہے اور برائیوں کا پلڑا اٹھا ہوا ہے، کسی کا برائیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہے اور نیکیوں کا پلڑا اوپر ہوا میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں، اے ابن آدم، تم اللہ کے راستے میں خیر کے امور میں مال خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفقی ولا تحصی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتی جاؤ اور شمار نہ کرو، گن گن کر نہ کرو، کھلے دل سے خرچ کرو۔ اور اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد صحیح بخاری میں اور ہے، وہ بھی بڑا عجیب ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں اور اس کو کتنا بڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر بلکہ چھوارے کے برابر بھی صدقہ کرے گا، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مالی کو قبول فرماتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، جو ایک چھوارے کے قدر کسی نے صدقہ کیا اسے اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، کما یربی فلوہ، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے چھوٹے سے بچڑے کو پالتا 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 بڑا بیل بنا دیتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ اس ایک چھوارے کے بقدر صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل صدقہ کرنے میں رکھے ہیں، پھر رمضان میں ہر نیکی کا ثواب بعض روایات کے مطابق 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہم کما سکتے ہیں اس مہینے میں۔ اور صدقہ کرنے کی بہترین صورتیں کیا ہیں؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کرنا دور اجر کا باعث ہے۔ ایک تو صدقہ کرنے کا اجر ہے، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا اجر ہے، اور دوسرا مصرف جس میں دورہ اجر ہے وہ ہے دینی علوم کے لیے اپنے اموال خرچ کرنا۔ اس میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی ہے اور علم دین کی اشاعت کا ثواب بھی ہے۔ آپ کا جامعۃ الرشید ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ایک ایسا جدید نظام تعلیم لے کر آیا ہے کہ جس نظام تعلیم میں ہمارے قومی مسائل کا حل موجود ہے، امت جن بحرانوں سے گزر رہی ہے اس کا حل موجود ہے۔ وہ نصاب تعلیم اور وہ نظام تعلیم جو صدیوں تک مسلمانوں کا نصاب تعلیم رہا کہ ایک ہی چھت کے نیچے دونوں قسم کی تعلیمیں دی جاتی رہی، اور وہ عروج کا زمانہ بھی اس زمین و آسمان نے دیکھا کہ اندلس کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے برطانیہ کے بادشاہ خط لکھ کر منت سماجت کرتے تھے کہ ہمارے طلباء کو داخلہ دیا جائے۔ وہ عالم اسلام جس نے سب سے پہلی یونیورسٹی دنیا بھر کی قائم کی تھی مراکش کے شہر فاس میں، جامعۃ القرویین، جس میں دونوں قسم کے علوم پڑھائے جاتے تھے، اور جن علماء نے اس کا وزٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کی ایجادات کے نمونے اب تک وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں ایک حد تک دونوں تعلیمیں دی جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر اسپیشلائزیشن ہوتی تھی، کوئی قاضی بیضاوی کی طرح تفسیر کی طرف جاتا تھا، کوئی ابن رشد کی طرح فلسفہ اور منطق کی طرف جاتا تھا، اور کوئی حدیث کی طرف جاتا تھا، کوئی میڈیکل سائنس کی طرف جاتا تھا۔ بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے محدثین اور مفسرین اس یونیورسٹی سے پیدا ہوئے۔ جب یونیورسٹی کا کوئی تصور نہیں تھا تو مسلمانوں نے یونیورسٹی قائم کی تھی، اور ایک ہی چھت کے نیچے دونوں قسم کی تعلیمیں دی جا رہی تھی۔ اس تعلیمی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے بے پناہ وسائل کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ جن مسائل پر دن رات کڑتے رہتے ہیں کہ کرپشن ہے، خائن حکمران ہم پر مسلط ہیں، بددین اور بے غیرت حکمران ہم پر مسلط ہیں، تو یہ گالیاں دینے سے اور اس طرح کے جملے کسنا کوئی حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے کہ رجال کار تیار کیے جائیں ایسے جو دین کے علوم میں بھی رسوخ رکھتے ہوں، جو دنیاوی مہارتوں سے بھی آراستہ ہوں، اور یہ نظام میں داخل ہو کر نظام کو تبدیل کریں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ 78 سال سے ہم نعرے لگا رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، تحریکیں چلا رہے ہیں، لیکن جو کرنے کا اصل کام تھا وہ کرنے میں ہم نے غفلت کی۔ اب بھی اگر ہم سارے متوجہ ہو جائیں، جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، قبولیت حاصل کر رہا ہے، جگہ جگہ اس طرح کے ادارے بن رہے ہیں جو دونوں تعلیمیں دے رہے ہیں، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں انشاءاللہ تعالی ایسے رجال کار کی ایک بڑی کھیپ تیار ہوگی کہ جو ملک کے نظام کو درست سمت پر لے کر جائے گی، اور جو جس مقصد کے لیے یہ ریاست بنی تھی کہ اس میں اسلامی نظام پوری طرح نافذ ہو، وہ دن ہم دیکھیں گے، اور اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی۔ ہم نہیں تو آنے والی نسلیں دیکھیں گی، لیکن اگر ہم نے اپنے نظام تعلیم کی اصلاح نہیں کی، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ دینی مدارس میں 70% دینی علوم پڑھائے جائیں اور 30% کم از کم دنیاوی علوم پڑھائے جائیں، اور عصری تعلیمی ادارے کالج یونیورسٹیوں میں 70% عصری علوم پڑھائے جائیں اور 30% کم از کم دینی علوم پڑھائے جائیں۔ یہ جب دونوں طرح کے تعلیمی ادارے اس طریقے سے مخلوط طور پر تعلیم دیں گے، دونوں تعلیم کو ملا کر اپنے نوجوانوں کو تیار کریں گے، تو جو پروڈکٹ تیار ہوگی وہ ہوگی کہ جو ملک کو صحیح سمت پر چلا سکنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک مصرف تو آپ کے لیے جامعۃ الرشید ہے۔ آپ یہاں سے باہر نکلیں گے، بڑے گیٹ سے پہلے استقبالیہ ہے، وہاں ساتھی موجود ہوتے ہیں، بھرپور طریقے سے تعاون کریں۔ آج نہیں کر سکتے، آئندہ جمعے لے کر آئیں۔ اور دوسرا مصرف آپ کے صدقات اور خیرات کا، وہ غزہ کے مظلوم مسلمان ہیں۔ جنگ بندی کہنے کو تو ہوئی ہے لیکن جنگ بندی ہوئی نہیں ہے، وہاں مسلسل روزانہ کی بنیاد پر حملے ہو رہے ہیں اور معصوموں کی جانیں جا رہی ہیں، اور وہاں قسم پرسی ہے، بھوک ہے،
وہاں دوائیں نہیں ہیں، وہاں بچوں کا دودھ نہیں ہے، بچے بلک بلک کر جانیں دے رہے ہیں، آپ کے صدقات اور خیرات کے محتاج ہیں، ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ غزہ والوں کے لیے بھی باہر کیمپ لگا ہوا ہے، تو جو حضرات غزہ کے لیے تعاون کرنا چاہیں وہ اس کیمپ میں تعاون کر سکتے ہیں، اور جو جامعہ کے لیے تعاون کرنا چاہیں وہ استقبالیہ میں اپنا تعاون جمع کرا سکتے ہیں یا لکھوا سکتے ہیں آئندہ جمعے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جامعۃ الرشید کی مسجد میں اور دینی ماحول میں جہاں سیکھنے سکھانے کا بھی عمل ہوتا ہے، جہاں وعظ و نصیحت کا بھی ایک معمول ہے، اور جہاں بڑے بڑے علماء کے بیانات ہوتے ہیں، وہاں اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو اس کی رجسٹریشن آج سے شروع ہو رہی ہے، تو اپنی رجسٹریشن کروا لیں تاکہ وقت پر آپ کو دقت نہ پیش آئے۔